لائن بزنس کا خیال کیسے آیا؟ وہ شروع کا ٹائم تھا سوشل میڈیا کا، اس وقت لوگ صرف سیاسی باتیں کرتے تھے، تصویریں اپلوڈ. کیا آپ نے اپنے برانڈ KDS کو گورنمنٹ سے رجسٹر کروایا ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا کہ کمپنی بنانا کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے. پھر میں نے FBR سے سب سے پہلے رجسٹر کروایا، اس کے بعد SSCP سے بھی رجسٹر کروایا. کیا آپ آن لائن بزنس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ صرف اسی چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں، مستقبل میں ارادے ہیں. آن لائن اور آف لائن بزنس میں کون سا آسان ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ وقت، محنت اور جہد مسلسل، یہ دونوں چاہے آف لائن کریں یا آن لائن کریں. السلام علیکم ناظرین، صافی میڈیا میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور KDS برانڈ کے بانی جناب کمیل احمد ماویہ صاحب. کمیل بھائی، ویلکم ٹو مائی شو. جی بہت شکریہ، آپ بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے سفر کر کے میرے پاس آئے ہیں. مرحبا، ویلکم. کمیل بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایک چھوٹا سا ضلع ہے، ضلع دیامر نام ہے. بابوسر ٹاپ سے کوئی 15-20 کلومیٹر اپوزٹ سائڈ پہ میرا گاؤں ہے. 2002 میں تقریباً ایبٹ آباد میں مستقل ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے. مسجد خلفاء راشدین، وہیں سے میں نے اپنا حفظ میں مکمل کیا. گریجویشن کے لیے پہلے میں کالج گیا، پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد. وہاں پہ میں نے پری میڈیکل میں نے FSC کا پارٹ 1 کیا. پھر اس کے بعد مجھے مدرسے کا دوبارہ شوق ہو. جامعۃ الرشید کراچی پاکستان کا ایک معروف ادارہ ہے، وہاں سے پھر میں نے اپنے درس نظامی کو جاری رکھا اور وہاں ساتھ ساتھ پھر میں نے گریجویشن بھی وہیں سے کی. آپ سوشل میڈیا کی طرف کیسے راغب ہوئے اور آپ کب سے سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں؟ مجھے بچپن سے ہی اخبارات پڑھنے کا شوق تھا. اس زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لیکن کہیں سے بھی مجھے کوئی پرانا ہی اخبار بے شک آتا ہے یا کوئی میگزین آتا ہے تو میں اس کو پڑھتا تھا. یہ میری بچپن کی عادت تھی. میں یہاں سے کراچی جامعۃ الرشید گیا تو سوشل میڈیا پروان چڑھنا شروع ہوئی تھی. فیس بک وغیرہ اور اس طرح کی جو سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ نئی معاشرے میں عام ہونا شروع ہوئی تھیں. تو وہاں پہ دیگر مدارس کی طرح قدغن نہیں لگایا. ہمیں اس چیز سے آگہی دی کہ اس کو آپ پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو وہیں سے بس سوشل میڈیا کی طرف میں راغب ہوں اور اس کے بعد سے مستقل ایکٹیو ہیں. سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہوئے آپ کو آن لائن بزنس کا خیال کیسے آیا؟ آن لائن بزنس کا خیال بھی سوشل میڈیا کے توسط سے ہی آیا. ہوا کچھ اس طرح کہ 2010 11-12 سے لے کے تقریباً 2015-16 تک ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے تھے مسلسل. تو وہاں پہ مختلف چیزوں کے اوپر لکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے. تو ایک حلقہ احباب بن گیا. مجھے خیال آیا کہ بھائی یہ جو تعلق ہے صرف حالات حاضرہ اور اس طرح کی چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی مضبوط تعلق آپس میں بننا چاہیے. تو اس وقت پاکستان کے اندر آن لائن بزنس جو وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہوا تھا زیادہ. لوگ وہی جو مروجہ طریقہ اسی کے مطابق لین دین کا معاملات کرتے تھے. لیکن چونکہ میں سوشل میڈیا دیکھتا تھا، باہر ممالک میں جو چیزیں ہوتی تھیں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا، وہیں سے خیال آیا کہ یار یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایک حلقہ احباب بہت خوبصورت دوست دیے ہیں جو مجھ پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر میں نے ٹرائی کیا. تقریباً یہ سال 2016 کی بات ہے جب میں نے آن لائن بزنس کرنے کا پکا عزم کیا. اور پہلی پروڈکٹ جو تھی وہ ہماری سلاجید تھی، جو میں نے وہاں پہ اس کو اپنی پوسٹیں لگائیں سوشل میڈیا اکاؤنٹ. تو 2016 میں جب میں نے پوسٹیں لگائیں تو اس وقت شروع میں بہت مشکل بھی لگا، بہت الٹے سیدھے لوگوں کے تانے اور اس طرح کی چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑا. ظاہر سی بات ایک نئی چیز تھی. اب تو کوئی اگر اس طرح کا اقدام اٹھاتا ہے، کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کو سراہا جاتا ہے. وہ شروع کا ٹائم تھا سوشل میڈیا کا، اس وقت لوگ صرف سیاسی باتیں کرتے تھے، تصویریں اپلوڈ کرتے تھے. تو کاروبار کا کوئی اتنا رجحان نہیں تھا. اور پھر خاص کر میں جو پروڈکٹ لے کے آیا تھا اس کے حوالے سے پاکستان میں ایک اسپیسیفک کنسیپٹ بنا ہوا تھا. اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن 1-1.5 سال کے اندر آہستہ چیز کو برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دے دی. اور میں نے اس چیز پہ زیادہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا، کسی کو ریٹیلیٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے کام کے اوپر فوکس کیا. کیونکہ میں فارنر لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کس طریقے سے جو اسمال بزنسز ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے ایک بہت بڑا بزنس کھڑا کر دیتے تھے. تو مجھے اس سے ایک ڈھارس بنتی تھی، انسپریشن ملتی تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو لوگ ابھی آج کل تھوڑا سا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ اس لیے اڑاتے تھے کہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی اور آہستہ وہ کام میرا بڑھتا گیا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے KDS کی صورت میں پورا ایک برانڈ کھڑا ہے. کیا آپ نے اپنے برانڈ KDS کو گورنمنٹ سے رجسٹر کروایا ہوا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اس کے بعد میں نے جب کام کو مسلسل کیا تو میرا کام الحمدللہ بہت زیادہ ایکسپینڈ ہونے لگا.
تو آپ نے جو سوال کیا کہ اس کی جو رجسٹریشن ہے حکومت پاکستان سے، تو میرے ایک دوست تھے وکیل لاہور کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ آپ کا کام ماشاءاللہ سے بہت بہتر طریقے سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، پھیل رہا ہے، اب آپ اس کو پراپر طریقے سے ایک بزنس کی شیپ دے دیں۔ دیکھیں ایک عام دکان ہوتی ہے اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کام کو، آپ کا ویژن ذرا دور کا ہو اور اس کام کو بڑھانا چاہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپنی کی طرف جائیں اور حکومت پاکستان سے اس کو رجسٹر کروائیں۔ تو ابتدا میں مجھے بالکل معلومات نہیں تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ کمپنی بنانا کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے۔ بہرحال وہ ٹھوکریں بھی کھائیں اور کچھ نقصانات بھی کروائے، لیکن وہاں پہ کام جب بڑھا تو اس کے بعد پھر میں نے FBR سے سب سے پہلے رجسٹر کروایا، اس کے بعد SSCP سے بھی رجسٹر کروایا۔ اب الحمدللہ میرا جو برانڈ ہے KDS وہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، اپرووڈ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان سے باہر بھی میں ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہوں، اور پاکستان کے اندر تقریباً ہر شہر میں ہمارا پارسل جاتا ہے ڈرائی فروٹ کی صورت میں۔ کیا آپ آن لائن بزنس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں؟ آن لائن بزنس یہ جو KDS ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایک دو ٹرائی تو میں نے ضرور کیا تھا، لیکن مستقل میں نے کسی کام کو نہیں کیا، اسی کام کے اوپر فوکس کیا، اور آج الحمدللہ صرف اسی چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں۔ مستقبل میں ارادے ہیں اس کو مزید سٹیبل کرنے کے بعد انشاءاللہ میں بڑھوں گا۔ آن لائن اور آف لائن بزنس میں کون سا آسان ہے اور ان میں کیا فرق ہے؟ دونوں بزنس چاہے وہ آف لائن ہو چاہے آن لائن ہو، وقت، محنت اور جہد مسلسل، یہ دونوں میں ضرورت ہے اس میں۔ اور آپ نے کہا کہ اس میں فرق کیا ہے، تو فرق بہت بڑا ہے۔ آن لائن بزنس جو ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ کسٹمر تک آپ رسائی حاصل کرتے ہیں، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ آف لائن کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ایک مخصوص سٹور ہوتا ہے، یا پھر ایک تھوڑا سا سپر سٹور کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ آن لائن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آن لائن بزنس پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹس کو بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے۔ آپ کا کسٹمر جس طریقے سے لاکھوں صارفین ہوتے ہیں، آپ اگر صحیح طریقے سے محنت کریں گے تو آپ کے لاکھوں کسٹمر بھی بن سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے لوگ ایکٹیو ہیں ان کو آپ اپنے کسٹمر بنا سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا پھر آپ آن لائن پر صحیح فوکس کریں گے تو یہ اتنا آپ کو کما کے ریونیو جنریٹ کرے گا کہ آپ کا آف لائن یعنی آؤٹ لیٹس کی صورت میں، مختلف سٹورز کی صورت میں آپ کا وہ والا بزنس آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھا اگر جائے نا تو آن لائن جو ہے وہ مشکل ہے، آف لائن آسان ہے، آن لائن مشکل ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے، آپ کے پاس چیز پڑی، آپ اس کو دکھاتے ہیں بھائی یہ چیز ہے، آپ دیکھیں اگر آپ کو پسند ہے تو لیں، نہیں تو چلے جائیں۔ لیکن آن لائن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو صرف چیز فزیکلی تو نہیں دے سکتے نا، پہلے خریدنے سے پہلے اس کو ہم ویڈیو بیچ سکتے ہیں یا تصویر، یا اس سے متعلق جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ ہم ان کو فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ جب تک پروڈکٹ ہے وہ کسٹمر کو ریسیو ہوتی ہے، ریسیو ہونے کے بعد جب اس کو پسند آئے تو پھر وہ ایکسیپٹ کرتا نہ ہے تو اس کو ریٹرن کرتا۔ آف لائن میں یہ سسٹم نہیں، وہ بہت آسان ہے، بس یہ پیسے لو، چیز دو۔ KDS کیش آن ڈیلیوری کے بجائے ایڈوانس پیمنٹ پر ہی کیوں کام کر رہا ہے، حالانکہ COD میں عام کسٹمر بھی خریداری پر آمادہ ہوتا ہے؟ تو لوگ اس طرح کرتے ہیں بھی پارسل منگوا لیتے ہیں، اگر کیش آن ڈیلیوری پہ کیا جائے، آرڈر کنفرم کرتے ہیں، اب جو شپر ہوتا ہے بھیجنے والا وہ بھیجنے کے جو اخراجات ہوتے ہیں، ڈیلیوری چارجز وہ بھی دیتا ہے، پیکیجنگ کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، وہ بھی سب کچھ ہونے کے بعد جب اس کے پاس پہنچتا ہے، اس کے پاس اگر موقع پہ پیسے نہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو یا اس کا دل اس وقت تبدیل ہو جائے، دل نہ چاہے تو وہ ریٹرن کر دیتا ہے۔ اب اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، پھر کسٹمر اور بھی سیلر ہوتا ہے ان کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، اور جو سیلر ہوتا ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ جبکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، جیسے آپ نے کہا بھی تھا کہ بھئی اس میں عام کسٹمر جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہمارے گلگت میں ایک محاورہ ہے، کم کھا غم نہ کھا۔ ہم نے شروع سے یہ رکھا کہ بھئی ایڈوانس پیمنٹ رکھتے ہیں، اس پہ جن لوگوں کو ہمارے اوپر ٹرسٹ ہے وہ ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں، ان کو پارسل چلا جاتا ہے، پارسل جاتا ہے تو پھر نہ ہمیں کوئی نقصان ہوتا نہ ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اگر کسی کو پسند نہیں ہوتا تو ہم نے ریٹرن پالیسی رکھی ہوئی، لوگ پارسل ریٹرن کروا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پہلے بھیجنے کا خرچہ، ریٹرن کا خرچہ، پیکیجنگ کا خرچہ، بہت سارے اخراجات فضول میں ضائع ہوتے ہیں، ٹینشن الگ ہوتی ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے KDS شروع سے یہ ترتیب رکھی ہے۔ اچھا، لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ ایڈوانس پیمنٹ پہ کسٹمر نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے، کسٹمر آتا دھیرے ہے لیکن جو آتا ہے وہ آپ کے ساتھ پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے کسٹمر کی تعداد تقریباً 6000 سے اوپر چلی گئی ہے جو ریپیٹ کسٹمر ہے۔ KDS کی ریٹرن پالیسی ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ وہ خریدار ہوتا ہے اس کے لیے ہماری فقہ، ہمارا دین ہے، اس نے بھی اس کو خیار رویت دے رکھی ہے۔ الحمدللہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں تو مجھے اپنے اور اسلام پسند بھی ہوں، اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دین کے اصولوں کے مطابق ہی کاروبار کروں۔
تو KDS کی جو ریٹرن پالیسی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. ہمارا جو بھی انوائس جنریٹ ہوتی ہے, بل جنریٹ ہوتا ہے جو کسٹمر کو جاتا ہے, اس کے بالکل جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی باٹم لائن ہے وہاں پہ ہم نے یہ چیز باقاعدہ لکھ کے رکھی ہے کہ ہمارا پارسل پہنچنے کے بعد کسی کو چیز پسند نہیں آئی, بے شک ہماری چیز صاف ستھری ہے, لیکن اس کو اگر پسند نہیں آتی, وہ واپس کرنا چاہتا ہے, تو 3 دن اس کے پاس اختیار ہے, وہ اس کو ریٹرن کرے, اپنے پیسے واپس لے لے. تو یہ ریٹرن پالیسی ہے. کمیل بھائی KDS سپلائی کہاں سے لیتا ہے؟ سپلائی کی بات جو ہے وہ مختلف پروڈکٹس ہیں. ڈرائی فروٹ کچھ پاکستان کے علاقوں کے ہیں, کچھ دوسرے ہیں. جس طریقے سے ابھی ہمارا اخروٹ وغیرہ ہوتا ہے, یا چلغوزہ ہوتا ہے, یا سلاجیت ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہم گلگت سے لاتے ہیں جو میرا آبائی علاقہ بھی ہے. بادام, انجیر, خوبانی اور یہ جو میوہ جسے کشمش وغیرہ کہا جاتا ہے, اس طرح کے کافی سارے آئٹم جو ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں. کاجو ہمارا انڈیا سے آتا ہے, انڈین کاجو ہم یوز کرتے ہیں. اور پستہ اور اس طرح کی 1-2 چیزیں, کھجوریں وغیرہ, وہ ایران سے آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایک اسپیسیفک سپلائر نہیں ہوتا. اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے کریں تو زیادہ تر جو موسٹ سپلائی ہے نا, اس کا پرسنٹیج اگر 80% کہیں تو وہ افغانستان سے. کمیل بھائی آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مدارس اور کالجز سے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ چاہے مدارس کے فارغ التحصیل ہوں یا کالجز اور یونیورسٹیز سے فارغ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں, ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. اسلام کی آپ تاریخ دیکھیں گے نا, تو آپ کو تاریخ میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا صحابہ کرام ہو, آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ تجارت سے منسلک تھے. دینی جو تعلیمات تھیں وہ للہ فی اللہ تھی, باقی جو ذریعہ آمدن تھا وہ تجارت تھی. میں تو یہی کہوں گا, یہ تو گورے نے آ کے سارا سسٹم خراب کر دیا نا, کہ یہ کلرک والا سسٹم بنا دیا. ڈگری ہولڈرز, اس میں آپ جا کے دیکھیں اس کی آخری اپروچ کیا ہوتی ہے, کلرک ہی بنتا ہے, کسی کے لیے کام کرتا ہے, کوئی اپنا ذاتی نہیں ہوتا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی بہت اچھی آپ نے ڈگری حاصل کی ہے اور آپ کو کوئی بہت اچھی جاب مل رہی ہے جس سے آپ کا جو سروائیول ہے وہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے, آپ کی سیونگز ہو سکتی ہیں, تو پھر ٹھیک ہے آپ جاب کریں. لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ خود یا اپنے بچوں کو, جو نئے طلباء آتے ہیں, وہ کوشش کریں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کون سی چیز کی معاشرے کے اندر ضرورت ہے, جو پورا کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت بھی, کہ وہ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو سپلائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح کا چیز دیکھ کے چھوٹے لیول سے بے شک کام کریں, لیکن کام اپنا کریں. مدرسے کے طلباء ہوں یا سکول کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ جب ایک ڈگری لیتے ہیں نا, تو ان کے اندر ایک سریہ سا بھی آ جاتا ہے کہ بھئی اب یہ والا کام ہمارے تو شایع نشان ہی نہیں ہے, میں ریڈی کیوں لگاؤں گا, میں اس طرح کا کام کیوں کروں گا. آپ بہت سے بزنسز کو اٹھا کے دیکھیں, گلی محلے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں ان کے آؤٹ لیٹس بنتے ہیں. کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کام ہوتا ہے. انسان کو جو بھی کام ہو, جو اپنا ذاتی کام ہو, کسی بھی کام کو کرنے میں کسی طرح کا بھی کوئی آر محسوس نہیں کرنا چاہیے, الا یہ کہ کوئی غیر شرعی کام ہو. غیر شرعی چیزوں سے بچیں. باقی آپ چھوٹا کام شروع کریں. دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ چڑھتا ہے نا, انسان ایک دم چھلانگ لگا کہ بلڈنگ کی چھت پہ جا سکتا ہے, نہیں جا سکتا. پہلے ایک سیڑھی چڑھتا ہے, پھر دوسری, پھر تیسری, سٹیپ بائی سٹیپ. تو آپ کوئی چھوٹا کام کریں, اپنا کام کریں, دھیرے دھیرے آپ کا کام بڑھے گا, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بہت سے لوگوں کی اس کی کفالت کا ذریعہ بنیں گے. تو اپنا کام شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق حلال بہت وافر مقدار میں عطا کرے. کمیل بھائی اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.